الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41 کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ بھی اس خیر کے کام میں شامل ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ تو یہاں پہ مصدقاً کا مطلب ہے تصدیق کرنے والا۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور تم مت خریدو، تم مت خریدو۔ اشترا ان سے، اس کا مطلب ہے خریدنا۔ وَلَا تَشْتَرُوا، تم مت خریدو۔ ثمناً، ثمناً، ثمن کہتے قیمت کو، پرائس کو، دام۔ اس کی جمع اسمان آتی ہے۔ تو وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس چیز پر جو انزلتو، انزلتو میں نے نازل کیا، میں نے اتارا، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، اول کافرین، پہلے کافر، بھی، اس کے، ولا تشتروا، اور نہ خریدو یا عوض نہ لو، بآیاتی، میری آیات کا، ثمناً، قیمت، قلیلاً، تھوڑی، وَإِيَّايَ، اور مجھ ہی سے، فَاتَّقُونَ، ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے آؤ اس چیز پر جو کہ میں نے اتارا اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو کہ تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ اس پر پہلے اس کا انکار کرنے والے، سب سے پہلے اس کا انکار اور کفر کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو کی عوض تھوڑی سی قیمت نہ لو اور مت خریدو میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے اتارا اس پہ ایمان لے آؤ، یعنی مصدقا لما معکم، جو کہ جو قرآن ہے یہ تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل، یہ قرآن ان کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، تو تم اس پر ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کا پہلے انکار کرنے والے یا اس کے ساتھ کفر کرنے والے مت بن جاؤ، یعنی تم اگر پہلے انکار کرنے والے اور کفر کرنے والے بن جاؤ گے تو اس کے بعد جو لوگ انکار کریں گے یا کفر کا اختیار کریں گے کفر کو، تو ان کا وبال بھی، ان کا عذاب بھی جو پہلے ہی انکار کیا ہوگا ان پر ہوگا۔ تو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو میری آیتوں کے عوض ثمنًا قلیلا، تھوڑی سی عوض یا تھوڑا سا مول، تھوڑی سی قیمت۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہود کے جو علماء اور
رؤسا تھے ان کو جو جہلا یا جاہل اور عام لوگ تھے ان سے ان کی آمدنی سے وہ لوگ لیتے تھے، اور وہ لوگ ان کا سالانہ وظیفہ ان لوگوں نے مقرر کر رکھا تھا، اور ہر قسم کے مال، کھیتی، مویشی اور نقد سب چیزوں میں وہ حصہ لیتے تھے۔ اب اسلام پھیلا تو ان کو یہ ڈر لگا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہماری کتابوں میں آئی ہے ان کو اگر ظاہر کریں گے تورات و انجیل میں، اور ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو اختیار کریں گے تو یہ سب آمدنی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس لیے انہوں نے دنیا کو دین پر ترجیح دی اور دین کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت آئی تھی اس کو بدل دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کو انہوں نے محو کر دیا، چھپا دیا یا مٹا دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔